سو گائز آئی ایم بیک وتھ نیو ویڈیو. سو آج ہم واپس سے مطلب آج سے میں نا رسالے جو ہوتے ہیں نا دعوت اسلامی کے، جو اسلامک ای بک لائبریری سے جو میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، وہ رسالے کا نا ہر دن ابھی کوشش ہے میری کہ رسالوں کو 2 پارٹس، اگر بڑا زیادہ رسالہ ہے تو اس کو 3 پارٹس ایسے پارٹس میں کنورٹ کر کے کمپلیٹ کرنا ہے. ابھی یہ دیکھیے جو میں نے آج رسالہ لیا ہوں وہ ہے سیرت شہنشاہ بغداد. تو یہ ٹوٹل ہے 19 پیجز کا. تو اس کو ہم لوگ 2 دن میں ختم کریں گے. جیسے کہ آج میں 9 پیج پڑھوں گا اور کل 10 پیج، یا ہو سکتا ہے آج میں 10 پڑھ لوں کل 9 پڑھوں. اور جیسے کہ کوئی بڑا رسالہ ہے، جیسے کچھ 40 پیج کا ایگزامپل ہے 40، تو اس کو ہم لوگ 3 سے ڈیوائڈ کر کے 3 دن میں وہ رسالے کو ہم لوگ فنش کریں گے 3 ڈیز میں. تو شروع کرتے ہیں. سیرت شہنشاہ بغداد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت شہنشاہ بغداد. دعائے عطار. یا اللہ پاک، جو کوئی 19 صفحات کا رسالہ سیرت شہنشاہ بغداد پڑھ یا سن لے، اسے ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرما، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. درود پاک کی فضیلت. درود شریف کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قدم غوث اعظم. حضرت ابو سعید عبداللہ محمد بن ہبت اللہ تمیمی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا. اس زمانے میں ابن سقا نامی شخص مدرسے نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا. ہم عبادت اور صالحین یعنی اللہ پاک کے نیک بندوں کی زیارت کرتے تھے. بغداد میں ایک صاحب غوث کے نام سے مشہور تھے، اور ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہے ظاہر ہو، جب چاہے نظروں سے چھپ جائے. ایک دن میں ابن سقا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جو کہ ان دنوں جوان تھے، ان غوث کی زیارت کو گئے. راستے میں ابن سقا نے کہا، آج میں ان غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب انہیں نہ آئے گا، معاذ اللہ. میں نے کہا، میں بھی ایسا مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا. حضرت شیخ عبد القادر نے فرمایا، معاذ اللہ، میں ان سے ایسا مسئلہ پوچھوں، میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں، میں تو ان کے دیدار کی برکتوں کا نظارہ کروں گا. جب ہم ان غوث کے یہاں حاضر ہوئے تو ان کو اپنی جگہ نہ دیکھا، تھوڑی دیر میں دیکھا تشریف فرما ہے. ابن سقا کی طرف نگاہ غضب کی اور فرمایا، تیری خرابی اے ابن سقا، تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہ آئے. تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، بے شک میں کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں.
پھر میری طرف نظر کی اور فرمایا، اے عبداللہ، تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ، ضرور تم پر دنیا اتنا گوبر غزالت کرے گی، تم کان کی لو تک اس میں غرق ہو جاؤ گے، یہ تمہاری بے ادبی کا بدلہ ہے۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نظر کی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے نزدیک کیا اور آپ کی عزت کرتے ہوئے فرمایا، اے عبدالقادر، بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ و رسول کو راضی کیا، گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجمع بغداد میں فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر، اور تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہیں۔ وہ غوث یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے، پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا۔ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ پاک کی نزدیکی کی علامت ظاہر ہوئی، البتہ ابن سقا ایک غیر مسلم بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا، اس نے نکاح کا کہا، اس نے کہا غیر مسلم ہو جاؤ، اس بدبخت نے اس کا مذہب قبول کر لیا۔ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے اردو میں تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، والیاذ باللہ کچھ تو پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر عبداللہ کہتے ہیں، رہا میں، میرا دمشق جانا ہوا، وہاں سلطان نور الدین شہید نے مجھے افسر اوقاف بنانے پر مجبور کیا اور دنیا بکثرت میری طرف آئی۔ ان غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا پورا ہوا۔ اللہ پاک کے ولی کی بے ادبی سے ڈرے۔ فتویٰ حدیثیہ میں ہے، اس غیر مسلم بادشاہ نے ابن سقا کو مردت ہو جانے پر اپنی بیٹی تو دے دی، مگر جب ابن سقا بیمار پڑا تو اسے بازار میں پھینکوا دیا۔ بھیک مانگتا تھا اور کوئی نہ دیتا۔ ایک شخص جو اسے پہچانتا تھا اس کے پاس سے گزرا اور پوچھا، تو حافظ تھا، اب بھی قرآن کریم سے کچھ یاد ہے؟ کہا، سب محو ہو گیا، یعنی بھول گیا، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ترجمہ کنز ایمان، بہت آرزوئیں کریں گے کافر، کاش مسلمان ہوتے۔ امام ابن ابی عصرون فرماتے ہیں، ایک دن میں ابن سقا کو دیکھنے گیا، اسے اس حال میں پایا کہ گویا اس کا سارا بدن آگ سے جلا ہوا ہے، اس پر موت طاری تھی۔ میں نے اسے قبلے کی طرف کیا تو وہ دوسری طرف پلٹ گیا، میں نے پھر قبلے کو کیا، وہ دوبارہ پھر گیا، میں جتنی بار اسے قبلہ رخ کرتا وہ پلٹ جاتا، یہاں تک کہ قبلے کی دوسری جانب منہ کیے اس کا دم نکل گیا۔ وہ ان غوث کا ارشاد یاد کیا کرتا اور جانتا تھا کہ اسی گستاخی نے اس بلا میں ڈالا۔ پھر یہاں پہ ایک ورڈ ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم لوگ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر حیتمی
اور امام یافعی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں یہ واقعہ برابر خبروں سے ثابت ہے اور اس کے نقل کرنے والے بکثرت ثقہ عادل ہیں۔ العمیٰ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، سب میں قاتل ہے خدا کی قسم اس کا انکار، منکر فضل حضور آہ یہ لکھا تیرا۔ باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈرانے کی بڑی بات، امام ابن حجر حتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں اولیاء کرام پر انکار سے سخت ڈانٹنا مقصود ہے، اس خوف سے کہ منکر یعنی اولیاء کرام کو یا ان کی کرامات و اختیارات کو نہ ماننے والا اس ہلاک کرنے والے فتنے میں پڑ جائے گا جو ہمیشہ کے لیے ہے، جس سے بدتر کوئی خباثت نہیں جس میں ابن سکا پڑ گیا۔ اللہ پاک کی پناہ، ہم اللہ کریم سے اس کے وجہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو اپنے احسان و کرم کے ساتھ اس سے اور ہر فتنے و محنت، آزمائش، رنج سے امان بخشے۔ نیز اس واقعے میں اس بات کی بہت زیادہ ترغیب ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و ادب رکھے اور جہاں تک ہو ان پر نیک گمان کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اللہ اپنے محبوبوں کا حسن ادب روزی کرے یعنی نصیب کرے اور انہی کی محبت پر خاتمہ فرمائے اور انہی کے گروہ پاک میں اٹھائے۔ آمین آمین۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی عزت و تعظیم کرنے، ان کا عرس منانے، مزارات مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت و شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اولیاء کرام و بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں گزرتی ہے۔
ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا رہتا ہے۔ اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے ایک قرآنی آیت پیش کرتا ہوں، جیسا کہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز ایمان: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ دنیا و آخرت کے خوف سے بری۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ کریم خوشی و عزت و تکریم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا کرے گا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: رب تعالیٰ کو 11ویں بڑی پسند ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں فرمایا ہے۔ یعنی یہ آیت جو ابھی بیان کی گئی یہ 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ کیا غور جب 11ویں میں معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر تعارف۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک بہت بڑے ولی اللہ بلکہ اولیاء کے بھی سردار تھے۔ آپ کا مبارک نام عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی طرف سے نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، سید الاسقیاء، راغب دوش مصطفیٰ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ محترمہ کی طرف سے امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 12ویں نواسے ہیں۔ جیسا کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب شریف بیان کیا ہے۔ ماشاء اللہ کریم اس معاملے میں بھی 11ویں 12ویں کی نسبت ہے۔ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد، میرے پیر، پیروں کے پیر،
پیر دستگیر، روشن ضمیر، غوث السمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت میرے پیر و مرشد، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شریف کے معاملے میں بھی 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مناسبت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1100 بچے میرے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس دن پیدا ہوئے اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سارے کے سارے ولی اللہ بنے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوع تیرا۔ شہر کلام رضا یعنی اے غوث پاک، آپ کے سر مبارک کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ کے پاؤں کے تلوے جو زمین پر لگتے ہیں، آپ کے تلووں کی یہ شان ہے کہ اولیاء کرام آپ کے مبارک تلووں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب میرے مرشد کریم حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے؟ اے عاشقان غوث اعظم، لفظ غوث کے معنی ہے فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے غریبوں، بے کسوں اور ضرورت مندوں کے مددگار ہے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کیا خانقاہ غوث اعظم خاندان غوث اعظم۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا تھا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جیلان شریف کے بڑے بزرگان دین میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ
شرعی و دینی معاملات میں خوب محنت و مشقت کرنے میں اپنے زمانے میں بھی مثال تھے، اپنے زمانے میں بے مثال تھے، نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے بچانے میں مشہور تھے، اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تو یہاں سے ہم لوگ کل پڑھیں گے، ہم لوگ کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔